ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں. حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے: لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ امانت داری کا اور دیانت داری کا دین میں کیا مقام اور مرتبہ ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خیانت، بددیانتی یہ ایک منافق کے کردار کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آیت المنافق ثلاث وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں: خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. اذا حدث كذب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کی 3 نشانیاں یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے. چنانچہ یہ بات پورے مسلوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ایک سچے مسلمان کے لائق یہ نہیں ہے اور اسے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ وہ بددیانتی کرے اور خیانت کرے.
ایک مومن کا کردار سراسر امانت داری پر مشتمل ہوتا ہے. دیانت داری اس کے کردار کا لازمی جز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبران کرام علیہم الصلوۃ والسلام امانت دار تھے، دیانت دار تھے. قرآن کریم میں سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنا تعارف پیش کیا اس کا بھی ذکر فرمایا. ہر نبی نے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی اور اپنا انٹروڈکشن پیش کیا. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ انہیں اس بات سے آگاہ کیا انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور میں امین ہوں، یعنی دیانت دار ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی پورے مکی معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر بلایا جاتا تھا. اور جب حجر اسود کا بڑا معروف واقعہ پیش آیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی قریش مکہ نے، اور حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی، تو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگلے دن جو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آئے گا وہ حجر اسود کی تنصیب کا فریضہ انجام دے گا. تو اگلے دن میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تشریف لائے. تو لوگوں نے یک زبان ہو کر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا تھا محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا تھا ابن عبداللہ آ گئے ہیں، یہ نہیں کہا تھا عبد المطلب کا پوتا آ گیا ہے، بلکہ کیا کہا تھا؟ جاء الامین رضینا، امین آ گیا ہے تو ہم راضی ہیں، دیانت دار آ گیا تو جو فیصلہ کرے گا ہم اسے قبول کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش اسلوبی سے اس معاملے کو نمٹایا. ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے نکلے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اے علی تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی میرے پیچھے چلے آنا. یعنی غور کیجئے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، انہیں بھی پورے شہر میں اگر اپنی امانتوں کے حوالے سے کسی پر بھروسہ تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات گرامی تھی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کا پیکر تھے، مجسم امانت تھے. صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، انہیں اسلام کی دعوت دی. بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کے نام دعوت اسلام پر مشتمل اپنے مکتوب بھیجے. انہی میں سے ایک مکتوب آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام لکھا تھا. وہ عیسائی تھا، اسے آپ کا گرامی نامہ ملا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ ملک میں پھیل جاؤ، اگر مکے کا رہنے والا کوئی شخص تمہیں ملے تو اسے میرے پاس لے آؤ. مکے کے لوگ آپ جانتے ہیں تجارت پیشہ تھے اور اپنے کاروبار کے لیے وہ شام کا، عراق کا، دور دراز کے ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے. اتفاقاً حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بادشاہ کے آدمیوں کو مل گئے. انہوں نے ہرقل کے دربار میں پیش کیا. اس نے پوچھا کہ تمہارے اندر سے تمہارے ایک عزیز نے، رشتہ دار نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ اس نے جو سوالات کیے نا وہ حدیث پاک میں سارے مذکور ہیں اور لمبا واقعہ ہے. میں صرف متعلقہ مضمون سے
کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، کن باتوں کی تعلیم دیتا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والوفاء بالعہد واداء الامانہ۔ جی اے بادشاہ، وہ ہمیں نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، وعدے کی پابندی کا اور دیانتداری کا درس دیتا ہے۔ تو پھر اس عیسائی بادشاہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کا نبی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ وہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والا تھا، اس نے جواب دیا کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اس کے کردار کی لازمی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دیانتدار ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جھوٹے الزام میں پابند سلاسل کیا گیا تھا۔ مصر کی عورتوں کے مکر و فریب کی وجہ سے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا تھا اور کئی سال اسی طرح گزر گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں لمبا واقعہ ہے، بادشاہ کو خواب آیا تھا، عزیز مصر نے اس خواب کے بارے میں اپنے دربار کو اپنے وزیروں سے پوچھا تھا کہ مجھے اس کی تعبیر بتلاؤ۔ ایک آدمی جو بادشاہ کا مقرب تھا اور جیل کے اندر قید تھا، اسے رہائی ملنے والی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ وہ نہ حق جیل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ آدمی باہر گیا، رہا ہوا تو بھول گیا۔ اسے جب بادشاہ نے کہا کہ خواب کی تعبیر تم میں سے کوئی بتلائے، تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ انہوں نے جیل میں مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ تم چھوٹ جاؤ۔ اسے یاد آیا کہ وہ میں تو بھول گیا، اتنا عرصہ گزر گیا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس نے کہا جاؤ خواب پوچھ کے آؤ، اور خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی تو بادشاہ کے لیے انتہائی کارآمد تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کی وجہ سے بادشاہ کی یوں سمجھے سلطنت بچ گئی، اس کی معیشت بچ گئی، اس کے لوگ بچ گئے۔ اس نے آنے والے بدترین قحط کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انتظامات کر لیے، چنانچہ قحط سالی کے اثرات سے وہ محفوظ ہو گئے۔ اس نے جا کے کہا کہ جاؤ اس یوسف کو لے کے آؤ۔ وہ آدمی گیا، کہا کہ جناب بادشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کی رہائی کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، میں اس طرح جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا گیا، بہتان لگایا گیا ہے، پہلے جا کے ان عورتوں سے پوچھو کہ ان کا کیا حصہ ہے، کیا بات ہے، کیا حقیقت ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا انہو لمن الصادقین، کہ یوسف تو بالکل سچا، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اسے بہکایا تھا، کسلایا تھا، اسے اپنے دامے فریب میں لانے کی کوشش کی تھی، وہ تو بالکل باکردار ہے۔ حضرت یوسف نے کہا میں اب جیل سے باہر آتا ہوں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کی عزت کی طرف میں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ ان عورتوں نے یہ اقرار کر لیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور بادشاہ نے بھی ان کے بارے میں کہا انک اليوم لدینا مکین امین، اے یوسف تو ہمارے سامنے آج آیا ہے، تیرا کردار ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے، اور ہم نے جانچ لیا ہے کہ تو بڑا امانت دار ہے، تو بڑا دیانتدار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ امین تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جب وہ حالت سفر میں تھے اور انہوں نے 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں ان کے باپ نے پھر ان کو طلب کیا تھا اور دونوں کے درمیان ایک معاملہ طے پایا تھا کہ تم اتنے سال ہمارے یہاں رہو گے اور ہمارے کام کاج کرتے رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا کہا تھا
انی علیہ لقوی امین، کہ میں وعدے کی پوری پابندی کروں گا، اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں طاقتور بھی ہوں اور دیانتدار بھی ہوں، میں امین ہوں۔ حضرات محترم، یہ امانت داری، یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبران کرام علیہ السلام کے کردار کا لازمی جز رہا۔ کوئی نبی کبھی بددیانتی نہیں کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ بددیانتی کرے، وہ خیانت کرے۔ ہر نبی امین ہوتا ہے۔ تو جو نبوت اور رسالت کو ماننے والے، جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو بھی دیانتدار ہونا چاہیے، انہیں بھی ایماندار ہونا چاہیے، انہیں بھی پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امانت داری کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، زکوٰۃ اور صدقات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ وہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کے درمیان اس مال کو تقسیم کر دیا۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے اور انصاف کیجیے۔ اس نے کہا کہ میں اس مال کا زیادہ حقدار تھا، آپ نے مجھے نہیں دیا، ان کو دیا۔ گویا آپ نے امانت داری کا خیال نہیں رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، میں اللہ کا نبی ہوں، آسمان کے نیچے مجھ سے بڑھ کر دیانتدار اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر امین اور کون ہو سکتا ہے؟ تم جانتے ہو کہ صبح و شام مجھ پر غیب کی خبریں آتی ہیں اور میں پوری امانت داری کے ساتھ انہیں تم تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کبھی اس حوالے سے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان اس بات کو اس طرح خوبی کے ساتھ راسخ کر دیا تھا اور اپنے ساتھیوں کے کردار میں اس بات کو پختہ کر دیا تھا۔ آپ قدم قدم پر انہیں دیانتداری اور ایمانداری کا سبق دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لے رہے تھے، نیچے نہیں کرنے دیتے تھے۔ وضو کے پانی کے قطرات اپنی ہتھیلیوں پر مل کر اپنے چہرے اور جسم کے ساتھ رگڑ دیتے تھے تاکہ ہمارا جسم بابرکت ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا وضو کا پانی ہمارے جسموں سے لگ جائے، ہم پاک صاف ہو جائیں، طاہر و مطہر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے ساتھیوں، تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ صحابہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، آپ کی محبت میں، یعنی ہم آپ سے بے پناہ پیار کرتے، آپ سے بے پایا عقیدت رکھتے، اس لیے ہم نے آپ کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ، اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پوری زندگی کے حوالے سے ایک دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، میری محبت کی وجہ سے تم نے میرے وضو کا پانی اپنے چہروں اور اپنے جسم پر ملا ہے، تو پھر یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے کچھ کام بھی کرنا ہوں گے، اپنی محبت کے دعوے کے ثبوت بھی پیش کرنا ہوں گے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثًا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اسے یہ کرنا ہوگا کہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ غور فرمائیں گے آپ اس فرمان عالی شان پر؟ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے سچ بولنا ہوگا، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتًا، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے امانت داری کو اپنے کردار میں شامل کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، اسے اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے،
اپنے ہمسائے کو ستاتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ صرف دعویٰ ہی ہے، یہ کھوکھلا ایک نعرہ ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ اس کا دعویٰ حقیقت تب بنے گا جب اللہ کے رسول کے اس ارشاد گرامی کے مطابق جھوٹ چھوڑ کے سچ بولے گا، بددیانتی چھوڑ کے دیانتداری کا مظاہرہ کرے گا، اور اپنے ہمسائے کو تنگ کرنا چھوڑے گا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ جانتے ہیں کہ بیت المال خلیفہ کے تصرف میں ہوتا ہے، زکات کا، صدقات کا، غنیمت کا مال آتا ہے، وہ عام مسلمانوں کی امانت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے خزانے کو خرچ کرتے، حقداروں تک پہنچاتے، اور آپ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ میں نے اس بیت المال کو حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کیا۔ اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، اے زمین کے ٹکڑے، تجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں یہ گواہی دینا ہوگی کہ علی نے خزانے کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی۔ اے قطع زمین، تجھے میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شہادت دینا ہوگی کہ میں نے تجھے جائز طریقے سے بھرا تھا اور جائز طریقے سے ہی خالی کیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے عید کے موقع پر بیت المال سے ہیرے جواہرات کا ایک ہار لے لیا، مستعار لیا، عید کے دن پہننے کے لیے، بیت المال کے خازن سے اور نگران سے کہہ کر کہ عید کے بعد میں واپس کر دوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ نے اپنی بیٹی کے گلے میں جب وہ ہار دیکھا اور پوچھا، لخت جگر یہ کہاں سے ملا؟ کہنے لگی، ابا جان بیت المال کے نگران سے مستعار لیا ہے عید کے دن پہننے کے لیے، زیب و زینت کے لیے، یہ دن گزر جائے گا میں واپس کر دوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غضبناک ہوا اور آپ نے بیت المال کے نگران کو طلب کر کے فرمایا، تم نے یہ جرت کیسے کی کہ تم نے مسلمانوں کا مال میری بیٹی کو دے دیا؟ تم نے کیسے امانت میں خیانت کی؟ اور اسی وقت یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دن گزر جائے، عید کا دن ہے، میری بیٹی کے جذبات مجروح نہ ہو جائے، بیٹی کا دل نہ ٹوٹ جائے، گلے سے وہ ہار اسی وقت اتروا کر بیت المال کے اندر جمع کروا دیا، حالانکہ بیٹی نے لیا نہیں تھا، صرف ایک دن کے لیے پہننے کو دیا تھا۔ اور آج یہ حالت ہے کہ سیلاب زنگان کے لیے ترکی کے وزیر اعظم کی جو بیوی ہے وہ اپنے گلے کا قیمتی ہار پاکستان کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے مصیبت زدہ لوگوں کو دے کے جاتی ہے، اور اگلے ہی دن وہ ہار ہمارے وزیر اعظم کی بیوی کے گلے کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہماری سیاسی تاریخ کے حوالے سے بدنما داغ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر قلعہ قنوس فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ یہ بہت بڑے یہودی پہلوان کا قلعہ تھا، مرہب کا۔ اس قلعے کا آپ نے 20 دن محاصرہ کیا تھا۔ ایک دن ایک سیاہ فام چرواہا، ایک بیچارہ کالے رنگ کا اور عجیب سی شخصیت کا مالک، بکریاں چرانے والا، اس کا نام بعض روایات میں اسلم ہے اور بعد میں یہ سار ہے، وہ آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، وہ قسمت میرے رب کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں اللہ کی توحید کو مان لیں، اللہ کی بندگی کریں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانیں۔ اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ دیا اور پڑھنے سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں آپ کے دین کو قبول کر لوں،
تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان لے آ، اگر اسی حالت میں تو دنیا سے چلا گیا تو میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، کہنے لگا یہ بکریاں اس کے مالک کی ہیں، میں مناسب ہوں۔ آپ نے فرمایا بکریوں کو کنکریاں مار کر بھگا دو، اللہ انہیں ان کے مالک کے پاس لے جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب غور طرف بات یہ ہے، حالت جنگ ہے، صحابہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پردیس کا عالم ہے، صحابہ نے ایک گدھا ذبح کیا تھا اس کا گوشت پکانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا۔ اس سے پہلے گدھے کے حوالے سے حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس عالم کے اندر بھی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بددیانتی کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بکریاں ایک یہودی کی ہیں، وہ غیر مسلم ہے، کون سا وہ کوئی مسلمان ہے، تو چلو 2-4 بکریاں رکھ لیتے ہیں، یہ میرے صحابہ بھوکے پیاسے ہیں، پردیسی ہیں، شدید تکلیف میں ہیں، تو چلو کچھ کھانا کھا لیں گے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کا اور دیانت داری کا مظاہرہ فرمایا اور بکریاں اس کے مالک کو لوٹا دی۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ امانت داری اور دیانت داری یہ مسلمان کے کردار کا زیور ہے۔ جس کے کردار سے ایمانداری چھن جاتی ہے، دیانت داری رخصت ہو جاتی ہے، وہ پکا نمازی، پرہیزگار اور تہجد گزار کیوں نہ ہو، یقین جانے اس کی دینداری کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے اور امت میں بڑے مشہور ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، کوفہ میں رہتے تھے۔ وقت کی حکومت سے کچھ اختلافات پیدا ہوئے، اس دور کے حکمران سے کسی معاملے میں کوئی نزاع پیدا ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں عموماً حکمرانوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جو کسی وجہ سے ان سے ناراض ہوتا ہے اور ان سے اختلاف رکھتا ہے تو پھر اس میں سختی کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ چھوڑ کر بصرہ کی طرف چلے گئے، وہاں ایک باغ میں مزدوری کرنے لگے۔ اس دور کے حکمران کے جو آدمی تھے وہ اسر وصول کرنے کے لیے بصرہ میں آئے تو اس باغ میں پہنچے۔ اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سفیان ثوری ہے، اس باغ کا مالک۔ اس سے پوچھنے لگے تازہ کھجور کوفہ کی بہتر ہوتی ہے یا بصرہ کی بہتر ہوتی ہے؟ کہنے لگے بھائی مجھے نہیں معلوم، میں نے بصرہ کی کھجور کھا کے دیکھی نہیں ہے۔ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کھجوریں تو ہر کوئی کھاتا ہے، نیک بھی کھاتا ہے، بد بھی کھاتا ہے، اور تم اس باغ کے مالک نہیں ہو، چلو نگران ہو، مالی ہو، اس باغ پہ کام کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے کبھی کھجور چکھ کے بھی نہ دیکھی ہو؟ تو پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے معاذ اللہ۔ یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر یہ بتلایا کہ باغ کا مالی تھا، اس سے ہم نے عشر کا مال وصول کیا، اور اس سے پوچھا کہ تازہ کھجور کوفہ کی میٹھی ہوتی ہے یا بصرہ کی؟ اس نے کہا تو میں نے تو بصرہ کی کھجور کبھی کھائی نہیں ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کوفہ کا۔ اب وہ جو گورنر تھا نا کوفہ کا، اس نے کہا اللہ کے بندو وہ سفیان ثوری ہے، جاؤ جا کے اسے پکڑو، بھاگو کہیں اور نہ چلا جائے۔ وہ سپاہی جب وہاں پہنچے تو حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وہاں سے جا چکے تھے۔ یعنی آپ دیانت داری کا یہ عالم دیکھیں کہ جس باغ میں کام کرتے ہیں، جس کے پودوں کی رکھوالی کرتے ہیں،
جہاں پہ دن رات گزرتے ہیں، وہاں بھی حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے باغ کی کھجور چکھ کے نہیں دیکھی. گویا انہوں نے اپنے عمل سے یہ اعلان کیا کہ میں باغ کا مالک نہیں ہوں، میں باغ کا نگران ہوں، مجھے پودوں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں. کھجوریں کھانا اور اس باغ کا پھل کھانا، یہ مجھے اس کی اجازت نہیں. آج اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمیں سکھایا تو گیا یہ تھا، ہمارے اسلاف نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ بددیانتی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی. آج اسی خیانت نے، بددیانتی نے ہمارے پورے نظام معیشت کا بٹا بٹھا دیا. اس بددیانتی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمارے ملک کو دیوالیہ پن کی حد تک پہنچا دیا. آج اس بددیانتی اور خیانت نے ہماری پوری اکانومی کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. کیا افسران، کیا جج، کیا جرنیل، کیا بیوروکریٹ، کیا سیاستدان، کیا وزراء اعظم، یقین جانے ہر طبقہ ہمارے ملک کا بددیانتی میں سر دپا ڈوبا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی امانتیں پامال ہو چکی ہیں اور کروڑوں اس ملک کے رہنے والے غریبوں کا جو خزانہ ہے جس میں ان کا حق بنتا ہے اسے اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا گیا. ہر وزیر اعظم پر بددیانتی کا الزام لگا کر اسے حکومت سے نکالا جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے پھر اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ابھی آپ نے پرسوں دیکھا ہے کہ ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا 60 ارب روپے کرپشن کے کیس کے اندر، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام لگایا گیا. منبر رسول پہ کھڑا، بالکل سچی بات ہے، یہ غبن کا کیس ہے، یہ بددیانتی کا کیس ہے. اور پاکستان کا ایک بہت بڑا جو پراپرٹی ٹائکون ہے اس کے حوالے سے یہ بات بالکل پکی اور سچی ہے کہ جرمانے کے طور پر اس کی یہ رقم بنتی تھی اور اسے جناب یہ رقم جو ہے وہ دے دی گئی. یہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس کا واقعہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جس کے الزام میں سابقہ وزیر اعظم کو پکڑا گیا. اس کی ناک کے نیچے کرپشن ہوتی رہی، بددیانتی ہوتی رہی. اس کا پنجاب کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ کرپشن کے ریکارڈ قائم کرتا رہا، اس کے اپنے گھر کے اندر خیانت کا ارتکاب ہوتا رہا، لیکن اس نے اس کا نوٹس لینا گوارا نہیں کیا. پہلوں کی کیا بات کریں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کا کیا تذکرہ کریں جو سالہ سال سے ہماری گردنوں پر مسلط رہے. ان کا کیا ذکر کرے کہ وہ تو یہ مینڈیٹ لے کے آئی ہی نہیں تھی. انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تھا بڑے پاک صاف میں، انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا ہم حکومت میں آ کے کرپشن کا خاتمہ کریں گے. وہ تو ٹھہرے بڑے بددیانت، بڑے خائن، بڑے چور اور بڑے ڈاکو. لیکن یہ جو موجودہ یہ سابقہ وزیر اعظم جس کو ان حالات میں گرفتار کیا گیا، چھوڑ بھی دیا گیا، حضرات محترم، اس نے تو کہا تھا میں کرپٹ لوگوں کا صفایا کروں گا، میں تو بددیانتی کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دوں گا، میں تو اس ملک کے نظام کو پٹری پہ چڑھا دوں گا. دعوے چونکہ اس نے کیے تھے اس لیے یہ زیادہ ذمہ دار بنتا ہے. اور میں منبر پہ کھڑا ہوں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، حکومت میں آنے سے پہلے میں اس آدمی کا ایک فین تھا اور میں یہ سمجھتا تھا اس ملک میں انقلاب ابھی نہیں آئے گا. لیکن یہ آدمی جو باتیں کرتا ہے، جو دعوے کرتا ہے، جس طرح عام آدمی کے مسائل کو ایڈریس کرتا ہے، جس طرح پاکستانی سیاست کو لگے ہوئے امراض کا یہ علاج کرنے کا ایک للکارتا ہے، اور جس طریقے سے یہ ملک کی معیشت کو سنوارنے کی بات کرتا ہے، پاکستان کو ضرور ریلیف ملے گا. اس کے حالات کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی. لیکن 3.5-4 سال کے اندر جو کردار اس نے پیش کیا، مجھے اس سے بڑی مایوسی ہوئی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان کی یہ جو لادین اور سیکولر سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں کوئی آدمی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ملک کی زبان اس کے ہاتھ میں دی جائے. اور یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، سارے بددیانت ہیں اور کرپشن کے سمندر میں سر دبا ڈوبے ہوئے.
میرے عزیزوں، یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، فقط ایک روگ یہ بددیانتی اور خیانت کا ہے جس نے میرے ملک کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ہم پہ غیر حکومت کرتے ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ بالواسطہ طور پر ہمارے آقا بنے ہوئے ہیں اور ہم ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں بیکاری کہتے ہیں، وہ ہمیں اپنا غلام کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑا سخت طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ ایک آدمی کو آپ نے زکات اور صدقات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا، یعنی آج کے دور کا کسٹم کلیکٹر کہہ لے، آج کے دور کا ٹیکس کا افسر کہہ لے، وہ اس نے آ کے مال کے 2 ڈھیر لگا دیے اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ تو وہ مال ہے جو آپ نے مجھے اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ وہ مال ہے جو لوگوں نے مجھے تحفے اور ہدیے کے طور پر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا لوگوں نے تجھے تحفے دیے، ہدیے دیے، اور تو یہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے کون تحفے دیتا ہے۔ اس مال کو بھی اس مال کے ساتھ شامل کر دے جو لوگوں نے زکات اور صدقات کے طور پر دیا ہے۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا تحفہ اور ہدیہ یہ میرے لیے جائز ہے؟ تیرے عہدے کی وجہ سے، تیرے منصب کی وجہ سے لوگوں نے تجھے یہ تحفے دیے، یہ رشوت ہے اور یہ بددیانتی ہے۔ حضرات محترم، ابھی 1 سال پہلے میرے ملک کا ایک بیوروکریٹ ہے، ایک افسر ہے بہت بڑا، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ لوگوں نے اس کی بیٹی کی شادی پر اسے رشوت کے طور پر اتنی سلامیت دی کہ 45 کروڑ روپے اکٹھا ہو گیا۔ 45 کروڑ۔ رشوت کی بھی کئی شکلیں، بددیانتی کا بھی کئی روپ ہیں۔ عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے جو ہدیہ یا تحفہ دیا جاتا ہے کسی گورنر کو، کسی صدر کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی بھی بیوروکریٹ کو، کسی بھی جج کو، کسی بھی جرنیل کو، وہ رشوت ہے اور حرام ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے پورا ایک آرڈر جاری کیا تھا اپنے تمام گورنروں کے نام کہ کوئی گورنر اور کوئی مملکت کا عہدیدار کسی بھی شخص سے کوئی بھی تحفہ وصول نہیں کرے گا کہ اسے رشوت کے طور پر لیا جاتا ہے، ناجائز کام نکلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو لفظ بھی اپنے زبان مبارک سے کہتے اس میں حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق اور درس موجود ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے 1000 دینار ادھار دے دو، قرض دے دو۔ دوسرے نے کہا کہ کوئی گواہ تم لے آؤ، اس نے کہا کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ کہنے لگا چلو کوئی ضامن لے آؤ، اگر تم نہ دے سکو تو تمہاری جگہ وہ دے دے گا، تمہاری گارنٹی دے دے۔ اس آدمی نے کہا کہ ضمانت کے طور پر بھی بس اللہ ہی ہے، میرا ضامن اللہ۔ دوسرے نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم بیچ میں اللہ کو لے آئے ہو، تم کہہ رہے ہو گواہ بھی اللہ ہے، ضامن بھی اللہ ہے، میں تمہیں 1000 دینار دے دیتا ہوں۔ طے ہو گیا کہ فلاں دن یہ رقم واپس کر دی جائے گی۔ جب قرض کی واپسی کی تاریخ آئی، وہ میعاد پوری ہوئی، تو جو ادھار لینے والا تھا، جو مقروض تھا، وہ قرض لے کر مقررہ جگہ پر پہنچا، راستے میں دریا پڑتا تھا، وہ شخص دریا کے دوسری طرف رہتا تھا جس کو یہ قرض واپس کرنا تھا، وہ شخص وہاں کھڑا رہا۔ اتفاقاً کوئی کشتی نہ آئی، کافی وقت گزر گیا، اس شخص نے دیکھا کہ ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے دریا کے کنارے، اس نے جناب اس لکڑی کو تھوڑا سا کھودا، اس کے اندر 1000 دینار بھر دیے، ایک رکا لکھا کہ اس بندے کے نام کہ میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا،
میں قرض واپس کرنے آیا، کشتی نہیں ملی جس پہ بیٹھ کر میں تم تک امانت پہنچانے کے لیے آؤں، میں یہ لکڑی جو ہے اس کے اندر 1000 دینار ڈال کے بھیج رہا ہوں، اور اللہ کا نام لے کر اس کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ جو قرض وصول کرنے والا تھا وہ دوسرے کنارے پر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ جب شام ہونے لگی مایوس ہو کے گھر واپس جانے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی کنارے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگا چلو یہ لکڑی گھر پہ جاتا ہوں، اس کو پھاڑ کے سکھاؤں گا، ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا۔ وہ لکڑی گھر لے جاتا ہے، اسے پھاڑنے کے لیے کلہاڑا چلاتا ہے، اچانک چھن چھن کرتے دینار اس لکڑی سے باہر نکل آتے ہیں۔ ابھی وہ حیران ہوتا ہے، ایک رقعہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، وہ رقعہ پڑھتا ہے تو رقعہ اسی کے نام تھا جو اس نے لکھا تھا کہ اللہ کے بندے، اس طرح میں نے اللہ کے نام پر یہ دینار بیچ دیے، میں نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تیری امانت کو میں نے ہڑپ نہیں کیا ہے۔ چند دن گزرے، وہ آدمی 1000 دینار لے کر اس کے گھر بھی پہنچ گیا۔ اب کہنے لگا میں نے وعدے کی پاسداری کی ہے، بددیانتی نہیں کی تیرے ساتھ، اس طرح میں نے اللہ کے نام پر، تو نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، میں نے اللہ سے عرض کیا تھا یا اللہ تیرے نام پہ لکڑی کے اندر یہ پیسے ڈال رہا ہوں، میں نے کہا تھا میرا گواہ اللہ، میرا ضامن اللہ ہے، یا اللہ تیرا وہ بندہ تیرے نام پہ خوش ہو گیا تھا اور اس نے بغیر کسی گواہ اور ضامن کے یہ پیسے تیرے نام پر مجھے دیے تھے، اللہ یہ امانت اس تک پہنچا دے۔ تو اس آدمی نے کہا پتہ نہیں وہ پیسے ملے یا نہیں ملے تجھے، یہ اپنے 1000 دینار رکھ لو۔ اس نے کہا جس رب کے بھروسے پر تو نے وہ لکڑی کے اندر پیسے ڈال کر میری طرف بھیجے تھے، مجھے وصول ہو گیا، تو اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، یہ کیوں بتلایا ہے؟ اسی لیے نا کہ ہمیں بددیانتی نہیں کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے، کسی کا مال غصب نہیں کرنا ہے، ایک پائی بھی کسی کے اپنے پاس نہیں رکھنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے دنیا میں خیانت کی وہ مال جو اس نے بددیانتی کے ذریعے ہڑپ کیا، قیامت کے دن وہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تب تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں واضح طور پہ بتلا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم میں سے کسی نے کچھ کپڑا اپنے گدے پہ رکھا ہوا ہو اور چیخ رہا کہ اللہ کے رسول مجھے بچائیے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں کسی کا مال غصب نہ کرنا، بددیانتی نہ کرنا، ورنہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں گا۔ فرمایا کہیں ایسا نہ تم میں سے کسی نے بکری کا بچہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا جو اس نے بددیانتی کر کے کسی کا ہتھیار تھا اور مجھے کہے یا رسول اللہ یا غصنی، اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، مجھے بچائیے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں صاف طور پہ سمجھا رہا ہوں، قیامت کے دن میں تمہیں اس بددیانتی کے وبال سے بچا نہیں سکوں گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر کپڑے کا ایک ٹکڑا، بکری کا ایک بچہ بددیانتی اور خیانت کر کے کوئی دنیا سے چلا جائے اور اللہ کے رسول قیامت کے دن اس کی مدد کرنے سے انکار کر دے، تو جنہوں نے کروڑوں اربوں کھربوں روپے اس ملک کے غریب عوام کے ہڑپ کر دیے، وہ روز قیامت اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں؟ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حساب دیں؟ اس دن تو ایک ایک پائی کا بھی حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے خیانت کی قیامت کے دن اسے وہ خیانت کا مال ہمارے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ کس طریقے سے حساب دیں؟ کتنا سخت ان کا احتساب ہوگا۔ یہاں پہ تو احتساب کے ادارے بھی مذاق بنے ہوئے ہیں نا۔ نیب جو ہے اس کی کارکردگی بڑی عجیب ہے، اسے ذاتی انتقام کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس نے 1 ارب روپے لوٹے ہیں، نیب اس سے کہتا ہے اوے بھائی 30 کروڑ روپے ہمیں دے دو، 70 کروڑ روپے اپنے پاس رکھو۔ یہ پلی بارگین کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے رشوت اور بددیانتی کو فروغ دینے کے لیے۔ اور ابھی کل جو چیف جسٹس نے سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا اور کیا کہا، مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، آپ عدالت کے مہمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بین الخصمین فی لفظک و لفظک، جب تم میں سے کسی کو منصف بنایا جائے اور اس کے سامنے مجرم بھی ہو
اور دوسرا اس کا فریق مخالف مدعی بھی ہو، فرمایا دونوں کے ساتھ تمہارا سلوک برابر ہونا چاہیے، تمہارے الفاظ مدعی کے لیے اور مجرم کے لیے اور نہ، تمہارا لہجہ جو ہے وہ دونوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس نے بھی اپنے آپ کو متنازع بنا لیا، سب سے بڑی عدالت کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ بھائی آپ نے یہ کیوں کہا؟ ایک جج کا کیا کام ہے وہ کسی سے کہے کہ مجھے دیکھ کے تجھے خوشی ہوئی ہے، وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ اور پھر یہ کہے کہ آپ مہمان ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ وہ مولانا ہدایت الرحمان ہے جماعت اسلامی بلوچستان کے رہنما، انہیں غریب مچھیروں کے حق میں آواز بلند کرنے کی وجہ سے، عوام کے حقوق کے حوالے سے احتجاج کرنے کی وجہ سے، پرامن احتجاج کی وجہ سے 4 مہینے ہو گئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ انہیں بھی عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا اور کہا کہ عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا، یہ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ وہ میری جماعت کے ایک ملنگ اور درویش آدمی کو عدالت سے اٹھایا گیا، اس پر تو کسی جج کے کان پہ جون تک نہیں رہی۔ 4 ماہ ہو گئے بغیر کسی جرم کے، صرف عوام کے حقوق کی آواز اٹھانے کی وجہ سے اسے پابند سلاسل کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے اس فقیر آدمی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہے، کوئی آج وقت نوٹس نہیں ہے، کوئی جج جو ہے اس کے ضمیر پہ کوئی کسی قسم کا تعزیانہ نہیں برستا، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، وقت کافی ہو چکا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے نبی کا زمانہ، بہترین زمانہ آپ نے فرمایا میرا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے، پھر وہ لوگ بہتر ہوں گے جو اس کے بعد آئیں گے۔ فرمایا پھر ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے کہ جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے کہا نہیں جائے گا تم گواہی دو، بغیر کہے گواہیاں دیتے پھرے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، پیشہ ور گواہ آپ کو ملیں گے، چند پیسے دے دیں جو چاہے گواہی دلوا لیں۔ فرمایا وہ ایسے ہوں گے جو نظر مانیں گے اور پوری نہیں کریں گے، اور آپ نے فرمایا وہ امانتوں میں خیانت کریں گے اور ان کے جسموں پہ موٹاپا ہوگا، فربہی ہوگی۔ آپ زیادہ تر کرپٹ اور بے ایمان افسران، جرنیل، بیوروکریٹ، سیاستدان دیکھ لیں، موٹے تازے ہوں گے، یظہر فیہم السمن۔ آپ نے فرمایا ان کے اندر چربی اور فربہی ظاہر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بددیانتی سے بچائے، خیانت سے بچائے، اللہ ہمیں دیانتدار بنا دے اور امانت کو اللہ ہمارے کردار کے اندر شامل کر دے۔